بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی 12ویں قسط حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے نام. سامعین کرام، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا شمار جلیل القدر جمہور صحابہ کرام میں ہوتا ہے. آپ کا اسم گرامی عبداللہ ہیں، کنیت ابو عبد الرحمن ہیں اور قبیلہ بنو حذیل سے تعلق رکھتے تھے. آپ کا شمار السابقون الاولون یعنی سب سے پہلے 6 اسلام قبول کرنے والوں میں ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئے جب آپ عقبہ بن معیط کی بکریاں چرا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی دودھ دینے والی بکری ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، بکریاں تو ہیں مگر مجھے اجازت نہیں، یہ امانت ہے، میں آپ کو دودھ پیش نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حسین کردار سے بہت متاثر ہوئے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ذہانت اور صداقت کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ میرے پاس وہ بکری لاؤ جو دودھ نہیں دیتی. آپ ایک بکری لائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا تو اس نے دودھ دینا شروع کر دیا. اس کے بعد خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا اور سب نے پیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس معجزے کو دیکھ کر بے حد متاثر ہوئے اور اسلام قبول فرما لیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن کریم اور حدیث پاک کے بہت بڑے عالم تھے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذکر آتا تو آپ فرماتے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایسے شخص ہیں جن سے میں محبت کرتا ہوں، کیونکہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، قرآن 4 آدمیوں عبداللہ بن مسعود، سالم رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما سے سیکھا کرو. آپ رضی اللہ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 448 احادیث مبارکہ روایت کی ہیں. آپ رضی اللہ عنہ بہت خوبصورت خطیب تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک اور نعلین مبارک کی حفاظت فرماتے تھے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تمام غزوات میں شریک ہوئے. اسود بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے میں اور میرا بھائی دونوں یمن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر آپ سے محبت فرماتے کہ ہم دیگر تک یہ سمجھتے رہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں. اسلامی فقہ حنفی کا بانی بھی آپ کو سمجھا جاتا ہے. سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام اور تابعین نے آپ سے اکتساب فیض کیا. حضرت مسروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ قسم ہے اس پروردگار کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، قرآن شریف کی کوئی سورت ایسی نہیں جس کی نسبت میں یہ نہ جانتا ہوں کہ وہ کہاں اتری، مکہ میں یا مدینہ میں یا راستے میں، اور قرآن کریم کی کوئی سورت ایسی نہیں اتری جس کی نسبت میں یہ نہ جانتا ہوں
کہ وہ کس باب میں کس شخص کے حق میں اتاری گئی۔ اگر مجھ کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب مجھ سے زیادہ کوئی جاننے والا موجود ہے تو اونٹ وہاں تک جا سکتے ہو تو میں فوراً سوار ہو کر علم حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس جاؤں گا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو پیلو کے درخت پر چڑھ کر مسواک اتارنے کو کہا۔ تیز ہوا سے ان کی ٹانگ سے کپڑا ہٹ گیا، لوگ ان کی سوکھی پنڈلیاں دیکھ کر ہنسنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا تمہیں کس بات پہ ہنسی آ رہی ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا پتلی اور کمزور ٹانگیں دیکھ کر ہمیں ہنسی آ رہی ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان اعمال میں یہ احد پہاڑ سے زیادہ وزن کی حامل ہوں گی۔ اللہ اکبر، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یہ مقام ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ذرا قرآن کریم تو سنائیے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن اترا ہی ہے، آپ سے بہتر کون پڑھ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں پھر بھی سناؤ۔ میں نے سورۃ النساء شروع کی، جب اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کیجئے۔ میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان پر اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جو انہوں نے پرہیزگاری کے ساتھ کھایا، پوری آیت تک، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مجھے یہ بتایا گیا کہ تم ان لوگوں میں سے ہو۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فوت ہوئے میں اس وقت سیدنا ابو موسیٰ اور سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہما کے پاس گیا۔ اس وقت ان سے ایک نے دوسرے سے پوچھا کیا تمہارے خیال میں سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بعد کوئی آدمی ایسا ان جیسا موجود ہے؟ دوسرے نے کہا اگر تم یہ پوچھتے ہو تو ان کی یہ شان تھی کہ جب تمہیں بارگاہ رسالت میں باریابی نہیں ہوتی تھی تو سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اس وقت بھی اجازت ہوتی تھی، اور جس وقت ہم غائب ہوتے تھے اور آپ کے شاگرد پوری دنیا میں موجود ہیں اور ذلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے علم و فضل کے معترف تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو جب سفر آخرت کا یقین ہو گیا تو انہوں نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے صحابزادے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو بلا کر اپنے مال و اسباب اور اولاد نیز خود اپنی تحجیز و تکفین کے متعلق مختلف وصیت فرمائی، اور 60 برس سے کچھ زیادہ عمر پا کر 32 ہجری میں دائی اجل کو لبیک کہا۔ مستند و صحیح روایت کے مطابق امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جنازے کی نماز پڑھائی اور حضرت عثمان بن مظعون کے پہلو میں سپرد خاک کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔